اردو ازم کے معزز دوستوں، میں ہوں ذیشان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا کے بارے میں بیان کریں گے۔ برصغیر میں دو قومی نظریہ کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 عیسوی میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغی اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئی۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی عوام کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اتار اور دیوتا خیال کرنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 عیسوی سے 1206 عیسوی تک محیط ہیں۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 عیسوی میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1226 عیسوی تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکومت کی۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو 1857 عیسوی تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میانمار میں قید کر دیا، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن ہوئے۔ اگر دو قومی نظریہ میں سر سید احمد خان کی بات کی جائے تو انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے۔ شروع میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامی تھے، لیکن جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادہ قریب ہو گئی تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ 1867 عیسوی میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کے موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے MAO ہائی اسکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے۔ اس طرح 1885 عیسوی میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگریس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پلیٹ فارم مہیا کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 عیسوی میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 عیسوی میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور کی عنوان سے جاری صفحات پر مشتمل مشہور کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی قومیں آباد ہیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ کیا آپ جانتے ہیں چودھری رحمت علی خان 1857 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج لاہور اور کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 عیسوی میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ خود انگریزوں کا ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا
جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ مسلمانوں کو نئی عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئی۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسرے اقوام کو دے دیں۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا گیا۔ انگریزوں کے دور میں بنگال میں امن و امان کی خرابی کے باعث مناسب زراعت نہ ہونے سے اجناس کی قلت ہو گئی۔ ان علاقوں میں موجودہ تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئیں۔ بنگال میں ریشم اور سوت کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی، جو خریداروں کی قوت خرید سے کہیں زیادہ تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی بہت نقصان اٹھانے پڑے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول کی شرح بڑھ گئی۔ اس طرح انگریزوں کے ہاتھوں مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچا۔